بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کی جاتی ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادی شدہ عورت سے نکاح جائز ہے یا نہیں، شادی شدہ عورت سے نکاح حرام ہے۔ اب اس کی تفصیل تھوڑا سا آپ سماعت فرما لیجیے گا۔ پارہ نمبر 5، پہلی آیت مبارکہ سورۃ النساء، اللہ نے کیا فرمایا؟ آیت نمبر 24، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء، آیت نمبر 24، پہلی آیت مبارکہ، ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ اور حرام ہیں شوہردار عورتیں، اور حرام ہیں شوہردار عورتیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو تفصیل بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ شوہردار عورتیں مطلب جن کا شوہر پہلے سے موجود ہے، مگر کافروں کی عورتیں جو تمہارے ملک میں آ جائیں، مسلمانوں کی نہیں، مگر کافروں کی عورتیں جو تمہارے ملک میں آ جائیں، یہ اللہ کا لکھا ہوا مقرر ہے تم پر، اور ان کے سوا جو رہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں کہ اپنے مالوں کے عوض تم تلاش کرو۔ وہ قید نہ لاتی نہ پانی گراتے، تو جن عورتوں کو تم نکاح میں لانا چاہتے ہو ان کے بندے ہوئے حق مہر پہلے ان کو دے دو، پھر اس کے بعد اگر تمہاری رضامندی ہے آپس میں تو رضامندی کے بعد آپ نکاح کر لو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اب آپ اس کی تفصیل تھوڑی سی ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ والمحصنات من النساء، اور حرام ہے شوہردار عورتیں کہ جن کا شوہر پہلے سے موجود ہو، وہ عورت جو پہلے سے کسی دوسرے کے نکاح میں ہو۔ اب یہاں پہ نکاح نہیں ہو سکتا، پہلے سے نکاح ہوا ہے کسی کا اور وہ عورت دوبارہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو پہلے شوہر سے وہ طلاق لے گی، عدت پوری کرے گی، اس کے بعد جا کے وہ دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ پہلے سے کسی شوہر کے کسی آدمی کے نکاح میں ہے عورت اور وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے تو نکاح کے ساتھ نکاح، نکاح پہ نکاح، یا منگنی کے ساتھ منگنی، مطلب منگنی پر منگنی کا پیغام، یا نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گئی ہوگی۔ نمبر 2، وہ عورت جو کسی اور کی طلاق یا موت کی عدت میں ہو۔ جب عدت میں عورت موجود ہوتی ہے، چاہے وہ عدت اس کے شوہر کے مرنے کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے، یا پھر کسی اور وجہ سے ہو، وہ بیوہ ہو گئی ہو، طلاق ہو گئی ہو، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، مر گیا تو بھی اگر شوہر مر گیا تو بھی عورت کو عدت میں رہنا پڑے گا، اگر شوہر نے طلاق دے دی تو بھی عورت کو عدت میں رہنا پڑے گا۔ اب دیکھیں، طلاق یافتہ یا پھر طلاق یافتہ عورت ہو یا ایسی عورت ہو کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے، ہم اس کو بیوہ کہتے ہیں۔ اب ان دونوں کی جو بیوہ ہوگی، دونوں کی جو بیوی ہوگی، وہ چونکہ عدت میں ہے، اب عدت میں رہتے ہوئے آپ اس عورت کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے۔ سمجھ آئی؟ کوئی بھی عورت جو عدت گزار رہی ہے اس کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ باہر بھی نہ جائے، وہ اجنبی مردوں سے بات تک نہ کرے۔ تو اگر وہ عدت میں ہے تو کوئی انسان بھی اس کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا۔ اب آپ کو ایک اور بات سمجھا دیتا ہوں۔ ایک گھر ہے، ایک گھر میں 2 بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ایک گھر میں 2 بھائی ہیں، ایک بھائی کی بیوی اچانک ہو گئی فوت، ایک بھائی کی بیوی اچانک ہو گئی فوت۔ اب دوسرا بھائی اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے جو اس کی بھابھی تھی۔ اب کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بھابھی جو تھی اس کی، وہ پہلے عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد وہ دوبارہ پراپر جو طریقہ ہوتا ہے نکاح کا، وہ اس طریقے کے ساتھ نکاح کر لے تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر ایک عورت ایسی ہے، دونوں بھائی ہیں، دوبارہ سمجھیے گا، دونوں بھائی ہیں اور 2 ہی عورتیں وہاں پہ رہتی ہیں۔ اب ہوا یہ کہ یہاں پہ اب بندہ مر گیا، ایک بھائی مر گیا، اب بیویاں تو 2 موجود ہیں دونوں، ٹھیک ہے۔ اب شوہر مر گیا تو چونکہ بھائی کی جو بیوی تھی اس کا بھائی تو مر گیا،
اب وہ جو اس کی بھابھی ہوگی وہ عدت میں ہے. اب عدت میں رہتے ہوئے آپ کسی بھی عورت کو، چاہے وہ آپ کی بھابھی ہو یا کوئی اور ہو، اس کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے. محترم سامعین، یہ تھی آج کی آیت مبارکہ جو کہ ہم نے آپ کو سمجھائی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ایسی ہی دلچسپ اسلامی ویڈیو کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہے گا. اگر آپ کو سمجھ نہیں گئی تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کسی ٹاپک پہ کوئی ویڈیو بنوانی ہے تو آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. آپ کو ہمارا ای میل ایڈریس اباؤٹ سیکشن میں مل جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.